ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم أو متعلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من كان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية ألا إن الدنيا جيفة وطالبوها كلاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين उजड़िया वो बाग जिसके लाखों माली थे उजड़िया वो बाग जिसके लाखों माली थे जब सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे किसी को ताज सुल्तानी किसी को टुकड़े कर दे किसी को ताज सुल्तानी किसी को टुकड़े कर दे मेरे मौला तेरी मर्जी जिधर चाहे उधर कर दे। मेरे साथी मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों भाइयों इंतहाई वाजिबुल इहतराम गैरतमंद मुसलमानों अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा निवालुहु वअज़्ज़ बुरहानुहु ने इस आयत करीमा में जो मैंने तिलावत की है दुनिया की बेसवादी और आखिरत की वो हमेशा वाली कामयाबी जो अहले ईमान अहले तक़वा को हासिल होने वाली है उसको बड़े उम्दा अंदाज में बयान फरमाया है। और इस आयत की तशरीह में अहादीस मैंने वो पढ़ी है सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात वो इसकी इस आयत की बेहतरीन उम्दा तशरीह फरमा रही है। आयत में अल्लाह जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद
دل فریب پیش کر کے کافروں کے سامنے دنیا والی زندگی لائی گئی. کافروں کے سامنے دنیا والی زندگی اتنی مزیدار اور سرور، دل فریب، دل آویز، خوبصورت بنائی گئی. یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. وہ کفار لوگ دنیا میں اتنے مست ہو گئے، دنیا کی زہر کو اتنی حقیقت سمجھنے لگ گئے کہ آخرت سے وہ غافل ہو گئے، بے پرواہ ہو گئے. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. کافروں کے لیے دنیا والی زندگی اتنی خوبصورت، دل آویز، پرفریب بنا دی گئی ہے. وہ اس کو اتنی اصل اور حقیقت سمجھنے لگ گئے ہیں کہ وہ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. وہ ایمان والوں سے مسخرہ مذاق کرنے لگ گئے ہیں، ایمان والوں کو بے وقوف، بے عقل سمجھنے لگ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ آخرت کے لیے لگے ہوئے ہیں، دنیا میں ان کی فلاں شے نہیں ہے، فلاں شے نہیں ہے، ان کے کپڑے اچھے نہیں ہیں، ان کا مکان اچھا نہیں ہے، ان کی سواری اچھی نہیں ہے، اور اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، جانیں پیش کر رہے ہیں، ہر طرح کی اپنی عزت قربان کر رہے ہیں. کیا ہے آخر؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا. کہتے ہیں تو پاگل ہے، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا. یہ کہتے ہیں آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قبر میں عذاب ثواب ہوتا ہے، پل صراط ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہے. اور یہ ہزاروں سال گزر گئے ہیں، مٹی میں لوگ مٹی ہو گئے ہیں، قبریں کھولو تو ہڈیاں نہیں ملتی. یہ کہتے ہیں کہ وہ آخرت ہے. أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. کیا جب مٹی ہو جائیں گے، پوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے؟ وَقَالُوا أَإِذَا غَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. جب مٹی میں ہمیں گھل مل جائیں گے، پھر ہماری ایک نئی زندگی ہے، نئی پیدائش ہے. مسخرے کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر اللہ ان پر راضی ہے تو یہ مال و متاع ان کے پاس ہوتا نا. مال و متاع ہمارے پاس ہے، دنیا کی آرام و عیش ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ تم کافر ہو، تم جہنم جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. مزین کی گئی کافروں کے لیے دنیا والی زندگی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. وہ دنیا والی زندگی کو اتنی حقیقت اور اصل سمجھنے لگ گئے ہیں کہ اپنے مخالف سے مذاق اور مسخرے کرنے لگ گئے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. حالانکہ متقی لوگ جو ہیں ان کا مقام بہت بلند ہوگا. عجیب بات، عجیب کلام ہے اللہ تعالیٰ، عجیب جامعیت ہے. شروع میں فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. کافروں کے مقابلے میں مومنوں کو اللہ لایا، پھر مومنوں کی دونوں کے مقابلے میں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا. جو لوگ متقی بن گئے فوقہم، ان سے اوپر ہوں گے قیامت پر. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ کافروں کی دو قسمیں، ایک ہوتے ہیں اعتقادی کافر اور ایک ہوتے ہیں عملی کافر. اعتقادی کافر وہ ہوتے ہیں جو عقائد کے اعتبار سے کفر رکھتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے،
اللہ کے نبی کے فرمان کو نہیں مانتے، ہاں جی، اور عقائد قطعیہ کے منکر ہیں، نزول حضرت عیسیٰ کے عقیدے کے منکر ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، قبر میں عذاب ثواب کے منکر ہیں، ہاں جی، جنت جہنم کے منکر ہیں، آپ روز محشر کے منکر ہیں، ایسے قطعی عقائد کے جو منکر ہیں وہ ہیں کافر، جن کو عام لوگ کافر کہتے ہیں۔ اور ایک ہے کہ نہیں، سب شے کے قید ہیں لیکن ان کے عمل کافروں والے ہیں، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا حشر جہنم میں فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، شداد کے ساتھ ہوگا۔ فرعون، حامان، قارون، شداد، یہ نام نیک کافر ہیں، بڑے کافر ہیں، بڑے قسم کے کافر ہیں، جو بڑے متکبر کافر تھے، جن کا کفر میں اعلیٰ درجہ تھا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ جہنم میں انہی کافروں کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی ان کے ایمان کا کیا فائدہ؟ ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ کافر جو اعتقادی کافر ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور یہ ایمان کی وجہ سے کبھی جہنم سے نکل آئیں گے۔ جب جہنم سے یہ نکلیں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، پھر کافر کہیں گے، وہ اصلی کافر اعتقادی، کاش کہ ہم بھی مسلمان تو ہوتے، عملی اعتبار کے چاہے گئے گزرے ہوتے، لیکن ایمان کا ذرہ آج ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی جہنم سے آج نکل جاتے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے منافق وہ ہے جس میں چار چیزیں ہوں، وہ پکا منافق ہے۔ حدیث شریف میں ہے اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب الایمان، مشکوٰۃ شریف جلد اول میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے حدیث موجود ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی پورا منافق ہے جس میں چار خصلتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، واذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ آپ نے آگے فرمایا چاروں علامتیں اگر کسی میں ہیں تو پورا منافق ہے، اور اگر اس میں ایک علامت ہے تو چوتھا حصہ منافق ہے، اگر دو علامتیں ہیں تو آدھا منافق ہے۔ یہ تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ اچھا جی، اب یہاں اہل علم نے بات چھیڑی کہ ان کاموں سے تو آدمی کافر نہیں ہوتا، منافق تو کافر ہوتے ہیں، تو اس کا جواب اہل علم نے یہی دیا کہ منافق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے، ایک منافق عملی ہوتا ہے۔ منافق اعتقادی وہ ہوتا ہے جو دل میں تو رکھتا ہو کفر، زبان سے کہے کہ میں ہوں مسلمان۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لا چکے ہیں، حالانکہ وہ ذرہ ایماندار بھی نہیں ہے۔ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ۔ اے میرے محبوب، آپ کے پاس منافق آئے ہیں، وہ کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے، پکی بات ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ زبان سے آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، دل میں آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ یہ ہے حقیقی منافق کی تعریف۔ اور حدیث شریف میں جو ہے چار خصلتوں والا پورا منافق ہے، یہ عملی منافق ہے۔ یہ کیوں فرمایا کہ عملی منافق ہے، یہ پورا منافق ہے؟ چار خصلتوں والے کو منافق کیوں فرمایا؟ کیونکہ منافق کہتے ہیں دو منہ ہے، وہ
نفق ایسے چوہے کی بیل کو کہتے ہیں جس کے دو ایک منہ کھلا ہوا ہو، دوسری جانب اوپر سے بند ہو لیکن ہو بالکل قریب۔ جب ادھر سے پانی چھوڑے گیا تو ادھر سے وہ یوں کرتا نکل جاتا ہے۔ اس دو منہ نفق کو کہتے ہیں، بیل کو نفق کہتے ہیں۔ تو منافق بھی دو منہ ہوتا ہے، ادھر سے بات اور کرتا ہے اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے میں یہ بات آپ کی پوری کروں گا، لیکن کار اس کے خلاف دیا۔ اذا حدث کذب، بات کی لیکن جھوٹ، دکھایا سچ کیا جھوٹ۔ ہاں جی، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں امانت دار ہوں، لیکن دوسرا منہ دکھایا کچھ اور کیا کچھ۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے تو گالی دے، ویسے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ کہتا ہے میں گالی دینے والا نہیں ہوں، بہت جو ہے نا شریف آدمی لگتا ہے اور مہذب آدمی لگتا ہے، لیکن جب گالی دینے پر آتا ہے پتہ نہیں چلتا کیا کیا بول رہا ہے۔ آپ نے فرمایا چار والا ہم کہیں تو پورا منافق ہے۔ اب یہ عملی منافق ہے، وہ اعتقادی منافق ہے، لیکن ان کو منافق کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ منافق کیا کہا کیوں؟ کیونکہ منافق دو منہ ہوتا ہے، جب حقیقی منافق ہے اس لحاظ سے منافق کی نام تھے۔ لیکن فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ جیسے منافق جہنم کے نچلے درجے میں جائیں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے، تو یہ اعتقادی عملی منافق بھی ان کے ساتھ جہنم میں جائے گا، جب کبھی یہ ایمان کی وجہ سے کبھی نکل آئے گا اور وہ کبھی نہیں نکلے گا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کافروں کے لیے دنیا اتنی دل فریب پیش کی گئی، دل فریب بنا دی گئی کہ وہ اس میں مست ہو کر ایمان والوں سے مذاق اڑاتے ہیں۔ اب یہاں دونوں قسم کے کافر ہیں، ایک حقیقی کافر ہے اور ایک عملی کافر ہے، جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، لیکن میں شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیوں بھائی؟ شریعت پر عمل کرنے سے آدمی ترقی سے رہ جاتا ہے، ترقی روک رکھی ہے اسلام نے، مولویوں نے ترقی میں رکاوٹ ڈال رکھی ہے۔ اگر یہ مولوی نہ ہوتے تو ہم کہیں سے کہیں ترقی کر کے چلے جاتے۔ حکیم الامت مجدد الملت شیخ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کو ایک آدمی نے آ کر کہا حضرت مولوی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ حضرت نے فرمایا ترقی دو قسم کی ہوتی ہے، ترقی کا معنی یہی ہے نا کہ جسم مضبوط ہو جائے، موٹا تازہ توانا ہو جائے۔ جی ہاں، فرمایا ایک ہے جسم کو کوئی شے کاٹ لے اور وہ اس کو موٹا کر دے، اور ایک ہے جسم کو خالص گھی کھلایا جائے، ہاں جی خالص غذائی کھلائی جائے، یہ موٹا تازہ ہو جائے۔ ایک ترقی کی تم کوشش کر رہے ہو، ایک ترقی کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ جس ترقی کی تم کوشش کر رہے ہو اس میں یہ ہے گناہ، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی پرواہ کیے بغیر ترقی کرنی ہے۔ اس ترقی کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کے جسم کو کوئی شے کاٹ لے اور وہ موٹا ہو جائے، اور ہماری ترقی جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو وہ مراد ہے، وہ خالص غذا کھلانے والی ہے، اس میں اصل ترقی ہے۔ وہ اصل ترقی یہ ہے کہ اگر اس میں موت آ گئی تو آخرت میں کامیابی ہے، دنیا ہے تو سکون کے ساتھ گزرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رکھا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میری شریعت سے اعراض کرتا ہے، میں اس کو دو سزائیں دیتا ہوں۔ ایک سزا یہ دیتا ہوں کہ دنیا میں اس کا دل تنگ ہوتا ہے،
اس کی زندگی اجیرن ہوتی ہے، ظاہراً تو اس کے اسباب اس کے پاس آرام کے ہوتے ہیں، لیکن دل کو اضطراب اور پریشانی گھیری ہوئی، اس کو کہیں سکون نہیں، نیند نہیں آ رہی، دل مطمئن نہیں ہے۔ اور دوسرے اس کو صدا یہ دیتا ہوں کہ قیامت والے دن اندھا اٹھاؤں گا، نبینا ہوگا، اس کی آنکھیں نہیں دیکھے گی، وہ کہہ ربی لم حشرتنی اعمی، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا۔ اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آتی رہی، دستک تیرے دل میں دیتی رہی، لیکن تو نے جان بوجھ کر اندھا پن اختیار کیا، ان کو پسی پش ڈالا۔ جب تو خود اندھا بنتا رہا تو آج میں نے تجھے اندھا اٹھایا۔ یہ ترقی ہے، یہ ترقی ہے، یہ ترقی ہے کہ ظاہراً اسباب نہیں ہے لیکن دل مطمئن ہے، جہاں سر رکھتا ہے نیند ہے۔ من عمل صالحا فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو نیک عمل کرتا ہے ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، سوتا ہے تو اچھے اچھے مبشرات، اچھے خواب دیکھتا ہے، کبھی روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوا ہے، کبھی بیت اللہ شریف میں کیا ہوا ہے، کبھی جنت کے نظارے کو دیکھ رہا ہے، کبھی کسی ولی سے ملاقات ہے، کبھی کسی صحابی سے ملاقات ہے۔ ہاں جی، نیند میں بھی خوشی ہی خوشی ہے، ظاہراً بھی اس کی زندگی بالکل پاکیزہ اور مطمئن ہے۔ یہ اعلیٰ حیات ہے یا وہ اعلیٰ حیات ہے؟ اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں، ان کی زندگی مسلمانوں والی نہیں ہے، وہ بھی مسئلے اٹھاتے ہیں متقی لوگوں سے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ترقی میں رکاوٹ ہے ان کی حالت دیکھو۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، حالانکہ متقی لوگ ان فاسق مسلمانوں سے جو عمل نہیں کر رہے ان سے بہت اونچے مراتب پر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ اس وجہ سے عقل مند وہ شخص ہے جو آخرت کی تیاری کرے۔ ایک آدمی حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں عقل مند لوگ غور کرتے ہیں، ہم سائنس کے ذریعے آسمان و زمین میں غور کرتے ہیں، اور جو تم ملا لوگ ہو، تم سائنس میں دور ہو، تم آسمان و زمین میں غور نہیں کرتے، لہذا ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے آپ کے سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دوں، فرمایا دیکھو ایک بہت بڑا محل ہو شیشے کا، اس میں بہت خوبصورت چیزیں رکھی ہوئی ہوں اور اس کے ہر جانب سے دروازے بھی ہوں، اور ان کا مالک ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہو کہ نظر نہ آتا ہو، بالکل چھپا ہوا ہو۔ اب ان دروازے کھلے ہوئے ہیں ہر کسی کے لیے، ہر کوئی ہر وقت آ جا سکتا ہے۔ اب اس میں داخل ہونے والے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قسم کے یہ ہے کہ گئے یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اس کو اٹھا لوں، یہ چیز مجھے بڑی خوبصورت ہے، اس کو اٹھا لوں۔ وہ چیزوں کے اس کے اندر مست ہو جاتا ہے، چیزوں کی زینت کو دیکھ دیکھ کر عاشق ہوتا رہتا ہے، لیکن جو ان کا خالق اور بنانے والا ہے، جو مالک ہے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا۔ ایک قسم لوگوں کی یہ ہے۔ دوسرے لوگ اس محل میں داخل ہونے والے وہ ہیں جو چیزوں کی رونق جتنی زیادہ دیکھتے ہیں اتنا کہتے ہیں ان کا بنانے والا کیسے، ان کا مالک کیسے ہوگا، چھوڑو ان چیزوں کو، مالک کو ڈھونڈو۔ وہ مالک کی ڈھونڈنے میں رات دن لگا ہوا ہے۔ اب بتاؤ کون لوگ ہیں غور و فکر کرنے والے؟ انہوں نے کہا جی دوسرے قسم کے۔ فرمایا پہلے قسم کے لوگ چور ہوئے نا، کہ چوری کر لیں، یہ اٹھا لیں، یہ اٹھا لیں، یہ اٹھا لیں، مالک پتہ نہیں کہاں ہے، اور رات دن دروازے کھلے، ہر کوئی جا سکتا ہے، مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے، اور یہ۔ اور دوسرے جو ہیں وہ چور قسم کے نہیں بلکہ مالک کے عاشق ہیں۔ اب بتاؤ کون بہتر ہے؟ دوسرے قسم کے۔ فرمایا یہ جو اہل علم ہیں اور علماء کرام ہیں
اور اہل دین لوگ ہیں وہ اللہ کے عاشق ہیں، انہیں اللہ سے عشق ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کئی لوگ تو وہ ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ کسی نے سورج میں کمال دیکھ کر کہا یہ سورج خدا ہے، کسی نے ستارے میں کمال دیکھا تو اس کو خدا بنا لیا، کسی نے کسی کو اور کسی نے کسی کو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، پھر اللہ ہی کی وجہ سے باقیوں سے محبت ہے۔ جتنا جس کا تعلق اللہ سے زیادہ ہے اتنا اس سے زیادہ محبت ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا جو مومن لوگ ہیں جو اللہ کے عاشق ہیں وہ چیزوں کی دل فریبی میں نہیں آتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں میرا مالک راضی ہے یہ نہیں، جہاں مالک راضی ہے تو وہ کرتے ہیں، اس کو لیتے ہیں، جہاں مالک ناراض ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں آخرت کا نقصان ہے۔ الدنیا والآخرہ ضرتان اذا رضیت احداہما سقطت اخراہما، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی دیکھو دنیا اور آخرت آپس میں سوگنے ہیں، ایک راضی ہوگی تو دوسری ناراض، ایک میں مزے اڑاؤ گے تو دوسرے میں نقصان۔ حدیث شریف میں ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک مسلمان متقی بھی ہے، اللہ نے اسے مال بھی بہت دیا ہے حلال کا، دوسرا متقی ہے لیکن غریب ہے، تو اس غریب کو 500 سال پہلے جنت میں بھیجا جائے گا امیر متقی کے مقابلے میں، کیونکہ اس کو دنیا میں عیش بھی ملا، اس کا بدلہ پہلے اس کو ملے گا، پھر امیر جنت میں جائے گا۔ ہاں غریب متقی کا یہ مقام ہے وہاں، والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، جنہوں نے تقوی اختیار کیا قیامت والے دن عام مسلمانوں سے بہت آگے ہوں گے، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہوگا۔ اس وجہ سے عقل مند کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں بہت چلاک آدمی وہ ہے، بہت چلاک، الکیس بہت چلاک کون ہے؟ ایک چلاک ہمارے نزدیک ہے، ایک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، بہت چلاک آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو عقل کے پاؤں کے تلوے کے نیچے روند رکھا ہے، وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کے لیے اعمال کی پونجی اکٹھی کر رہا ہے، نیک نیک اعمال جمع کر رہا ہے، یہ شخص بہت چلاک ہے۔ والعاجل، اور بے عقل کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنی نفس کی خواہشات کی رات دلداری کر رہا ہے، نفس کی خواہش کا دل دادا بنا ہوا ہے، من چاہی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے وتمنا علی اللہ، اللہ پر امیدیں باندھے ہوئے، اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفور بھی ہے، بس ہے اس کے لیے جو توبہ کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے، سچی توبہ کر لے، اس کے لیے تو وہ رحیم اور کریم ہے۔ جو کبیرہ گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، سراسر اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، اس کے بعد کہتا ہے اللہ فضل کرے گا، یہ بے وقوف آدمی ہے۔ یہ اس آدمی کی طرح ہے جو آدمی بیٹھ گیا کراچی گاڑی پر، تیز ترین گاڑی جو کراچی جا رہی ہے، انشاءاللہ اللہ مجھے لاہور پہنچا دے گا، مولوی صاحب دعا کرو اللہ مجھے لاہور پہنچا دے۔ بے وقوف بیٹھا تو کراچی والی گاڑی پر ہے جو تیزی سے کراچی جا رہی ہے، دعا کرو جی میں لاہور پہنچ جاؤں۔ کتنا بے وقوف آدمی ہے۔ آپ گاڑی تو وہ سواری جو جہنم جا رہی ہے اور دعائیں کروا رہے ہیں کہ میں جنت پہنچ جاؤں، یہ ہو سکتا ہے؟ جنت جانے کے لیے تو جہنم والی سواری چھوڑو، کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کر لو، سچی توبہ کرنے کے بعد اب تم
جنت والا رستہ لے لو اور اللہ سے دعائیں مانگو، یا اللہ میرے گناہ معاف کر۔ ہاں غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، بالکل ہے، لیکن آپ وہ رستہ تو لو نا۔ رستہ تو اور لیا ہوا ہے، کراچی کی گاڑی پر سوار ہو، جانا چاہتے ہو لاہور، اس کراچی کی گاڑی کو چھوڑو تو صحیح، چھوڑ کر لاہور والی گاڑی پر بیٹھ جاؤ، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ مجھے خیریت کے ساتھ لاہور پہنچا دو۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہماری عقل گناہوں میں اتنی لت پت ہے کہ ہم اس آدمی کی طرح ہیں جیسے کہ ایک ننگی تار جو موٹی وہ بجلی والی پڑی ہو، اس میں 50 آدمی نے ہاتھ لگایا تو مر گئے اور ایک نے لگایا تو بچ گیا۔ اب کہنے لگے کہ یہ بچ گیا، زیادہ ہم بھی بچ جائیں گے۔ 50 کو نہیں دیکھ رہا، کس کو دیکھ رہا ہے؟ ایک کو جو بچ گیا، وہ قدرتی بچ گیا، وہ بچ گیا، ہم بھی بچ جائیں گے۔ اب ہم اگر غور کریں، ہمارے بچپن سے لے کر جوان ہونے تک کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ بستی میں غور کریں تو 2-4 آدمی بڑھاپے کو پہنچے ہیں، ان کے مقابلے میں بقایا فوت ہو گئے جوانی میں۔ ہم امید ان 2-4 پر رکھے ہوئے، اس طرح ہوں گے تو توبہ کریں، ان بوڑھے بزرگ کی طرح ہو جائیں گے تو توبہ کریں، ابھی گناہوں میں رات دن پھرتے رہتا ہے، اللہ فضل کرے گا۔ یہ سارے شیطان کے چکر ہیں، سچی توبہ پھر فور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ بہت چلاک وہ ہے جو نفس کو عقل کے پاؤں کے نیچے روند ڈالے اور فوراً مرنے کی بعد والی زندگی کی تیاری شروع کر لے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى على اللہ۔ بے عقل آدمی وہ ہے جو کرے تو اپنی من چاہی زندگی گزارے، خواہشات کی دلداری کرے اور اس کے بعد امیدیں اللہ پر باندھے۔ یہ بے وقوف آدمی ہے جس کو حضور بے وقوف کا فرما رہے ہیں، ہم اس کو باوقوف سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں عقل مند۔ ایک آدمی ہمارے علاقے میں پٹواریوں کے ساتھ مل گیا، اور پٹواری جیسے ان کا حال ہوتا ہے، ان کے ساتھ کسی کے 2 انچ زمین نکال، کسی کے 4 انچ نکال، کسی کا فٹ نکال، کسی کا کچھ نکال، 2 مربع زمین بنا دیا۔ اور دوسرا آدمی ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس کے والد کی طرف سے اس کو 56 ایکڑ آیا، وہ اس بیچ کے کھاتا رہا، ختم کر دیا۔ اب مجھے کہنے لگے یہ بڑا بیوقوف آدمی کون جس نے 56 ایکڑ ختم کر دیے؟ میں نے کہا وہ تو بڑا چلاک ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیوقوفوں وہ بڑا بیوقوف ہے، لوگوں کا انچ نکال کر 2 مربع بنا لیے، یہ چلاک ہے؟ یہ مر جائے گا، کھائیں گے اور جوتے اس کو پڑیں گے، یہ چلاک ہے؟ اس نے چلو اپنی تو بیچی ہے نا، اس سے آخرت میں پوچھ نہیں ہوگی نا، جس نے دوسروں کی نکالی ہے وہ بے عقل ہے کہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بالغ زمین کسی کی حق ماری، قیامت والے دن 7 زمینیں توف بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے، اٹھا کر۔ اب ہمارا معاشرہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بڑا چلاک ہے، جس نے کسی کی 2 انچ، کسی کی 4 انچ، کسی کا مرلہ، کسی کا آدھا مرلہ 2 مربع بنا لیے، وہ بڑا چلاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بے وقوف فرما رہے ہیں، ہم اس کو چلاک کہہ رہے ہیں۔ اب بتائیں ہماری مخالفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ نعوذ باللہ سبحان اللہ، ہم سے کوئی پوچھے ہم کہتے ہیں سب سے بڑے عاشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ کام ہمارا سارا مخالفت والا، کام ہمارا مخالفت والا، اور ہم بڑے عاشق ہیں۔ الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والا وعالم او متعلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ دنیا جو ہے نا ملعون ہے، لعنت زدہ ہے، جو کچھ اس میں ہے الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا ذکر، وما والا، اور وہ اسباب جن کے ذریعے اللہ کا ذکر حاصل ہوتا ہے، وہ تجارت، حلال کا مال جس میں اللہ کے حقوق پورے ہوتے ہوں، وہ مساجد، وہ مدارس، وہ نیک لوگ، ہر وہ شے جس کے ذریعے اللہ ملتا ہے، وہ رحمت کا ذریعہ ہے۔ تیسرا، طالب عالم جو دین پڑھا رہا ہے، لوگوں کو دین سکھاتا ہے، خود بھی عمل کرتا ہے، اور ایک طالب علم جو دین کے راستے میں
علم حاصل کرنے کے راستے میں لگا ہوا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کروں. یہ ہے اللہ کی رحمت کا ذریعہ. جن چیزوں کو اللہ کا نبی فرما رہے ہیں رحمت کا ذریعہ ہے ہم ان کو سمجھتے ہیں. ہمارا معاشرہ رات دن العلماء ورثۃ الانبیاء ان کے نزدیک سب سے گھٹیا مخلوق علماء ہے. ہمارے معاشرے کے نزدیک سب سے گھٹیا مخلوق کون ہے؟ علماء. قرآن والے جو نبی کے وارث ہیں. ان نبی کے وارثوں کو جو معاشرہ گھٹیا سمجھتا ہے وہ خود بڑھیا ہے، وہ معاشرہ بڑھیا ہے. اللہ کا نبی جسے فرماتا ہے یہ میرے وارث ہے. کسی سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، صرف کس وجہ سے گھٹیا ہے کہ وہ مولوی ہے. اب بتائیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث. اور جگہ فرماتے ہیں من طلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. جس نے علم دین اس لیے حاصل کیا کہ وہ اسلام کو زندہ کرے تو انبیاء علیہ السلام کے درمیان اور علم طالب علموں کے درمیان ایک درجے کا فاصلہ ہوگا جنت میں. وہ نبی علیہ انبیاء کے بعد علماء کا طبقہ ہوگا. من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی. جس نے متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی ایسے سمجھو نبی کے پیچھے نماز پڑھی. شیخ ہدایت نے اس روایت کو نقل کیا. اور ہمارا معاشرہ کہتے نہیں جی گھٹیا مخلوق ہے یہ علماء. تو بتائیں پھر آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ہمارے نزدیک گھٹیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک ہمارے نزدیک گھٹیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم حاصل کرنے والے علماء وہ ہمارے نزدیک گھٹیا، وہ مدارس ہمارے نزدیک گھٹیا، اور یہ مسلمان ہے بڑھیا. سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیوں سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اے میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف جو آیتیں اتاری ہیں بالکل حق اور واضح آیتیں ہیں، لیکن ان آیتوں کا انکار نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ جو کبیرہ گناہ میں ہمیشہ مصروف ہیں، جو توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کے نزدیک قرآن سچا نہیں ہے. جتنا معاشرہ گناہ میں آگے بڑھے گا اتنا ان کو نہ قرآن سچا نظر آئے گا نہ اللہ کے نبی کا فرمان سچا نظر آئے گا. پھر ان کا اپنا حال خراب ہوگا. اللہ جل شانہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی طرف توجہ نصیب فرمائے، جس کی طرف ہم رات دن تیزی سے سفر کر رہے ہیں. قبر سے شروع ہونے والی زندگی ہے جہاں اکیلے جانا ہے، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تقریر کو بطور رواج سنتے ہیں کہ ہر جمعے تقریر ہوتی ہے بس سن لیا. یہ رواج نہیں ہے. جو عمل نہیں کرے گا اس کے خلاف حجت ہے. میدان حشر میں پوچھو کہ قرآن تمہیں سنایا گیا، اللہ کے نبی کا فرمان سنایا گیا، سچ تھا کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد تم نے اپنی زندگی کیوں نہ کی؟ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.